اتنا کریم رب ہے. اللہ اکبر. آخری بات سن لیں. ایک اور بہت گناہ گار بندہ تھا. یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک نیک بندہ تھا, ایک گناہ گار تھا. وہ جو نیک بندہ تھا وہ بڑا پرہیزگار تھا, متقی تھا, اللہ اللہ کرنے والا تھا. آقا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے نیک اعمال پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ بڑا فخر کرتا تھا کہ بھائی میں بڑا نیک آدمی ہوں, صوم و صلات کا پابند ہوں. تو وہ اس گناہ گار کو بار بار ذلیل کرتا اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا کہ تو گناہ گار ہے, سیاکار ہے, تو بد کردار ہے. تو وہ جو گناہ گار بندہ تھا نا, وہ بڑی اپنی بے عزتی محسوس کرتا. اگر کسی کو سمجھانا ہو نا تو اس کو اصلاح کی نیت سے سمجھائیں, اصلاحی انداز سے. جب آپ دوسرے پر تنقید کریں گے نا تو وہ بندہ آپ کی بات مانے گا نہیں, بلکہ اپنے گناہ پر بزد ہو جائے گا, اپنی نافرمانی پر بزد ہو جائے گا. تبلیغ کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, دوسرے کو حقیر سمجھ کر تبلیغ نہ کریں, دوسرے کو گناہ گار سمجھ کے تبلیغ نہ کریں. آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو بڑا نیک اور بڑا پارساز ظاہر کر کے تو دوسرے کو حقیر اور ذلیل اور گناہ گار اور بد کردار اور کائنات کا بدترین انسان سمجھ کے ہم اس کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ بجائے ہماری بات ماننے کے وہ اپنے گناہ پر بزد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. تو تبلیغ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. میرے آقا نے دین پھیلایا نا تو اپنی انا میں آ کر نہیں پھیلایا, اپنی ضد میں آ کر نہیں پھیلایا, اپنا بڑا پن ظاہر کر کے نہیں پھیلایا, بلکہ دوسرے کے رنگ میں رنگ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہے. تو کسی کو تبلیغ کرنی ہے نا تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دوسرے کو اصلاحی طریقے سے سمجھایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اگر کسی کو سمجھانی ہے نا اپنی بات, اس کو تبلیغ کرنی ہے تو تنہائی میں کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے دوسرا بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھا دیں. جب مجمع میں آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ الٹا اثر لے گا آپ کی بات کا. تو یہی کام اس نیک بندے نے کیا جو اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا. وہ جگہ جگہ اس کو ٹوکے, حقیر, ذلیل سمجھ کر اس کو ذلیل کرے کہ تو گناہ گار ہے, سیاکار ہے, نافرمان ہے, تجھے شرم نہیں آتی. تو وہ بندہ بڑا شرمندہ ہو, بڑا شرمندہ ہو. میرے رب نے جناب اسرائیل کو بھیجا, جا ان دونوں کو, ان کی روح قبض کر کے میرے پاس لیا, دونوں کو پکڑ کر لیا میرے پاس. جناب اسرائیل علیہ السلام نے دونوں کی روح کو قبض کر دیا اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے رب نے نیک بندے سے پوچھا تو کیا لے کر آیا؟ اس نے اپنے نیکیاں گنتی کرنا شروع کر دی. یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا رہا, میں روزے بھی رکھتا رہا, میں صدقات و خیرات بھی کرتا رہا, میں نے تیرے نام پر فلاں کام کیا, تیرے نام پر فلاں. جب ساری نیکیاں اس نے اپنی گنتی کر لی نا تو میرے رب نے فرمایا فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو, اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. دوسرے سے پوچھا تو کیا لے کر آیا؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میں تو بڑا نافرمان ہوں, میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, میرے پاس کچھ بھی نہیں. میرے رب نے فرمایا فرشتوں اس کو جنت میں ڈال دو. بولو ذرا. وہ آج وہ میں نہیں کر رہا نا, وہ طرز و ترنم, وہ شعر و شاعری نہیں کر رہا, تو دوست کئی بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں بیچارے. ذرا آنکھیں کھول کے سارے سبحان اللہ کہو. وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سپیکر کی آواز کچھ صحیح نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں کوشش کر رہا ہوں میں دھیمے لہجے میں آپ کو بات سمجھا دوں. شعر و شاعری آتی ہے, سارے کام آتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کا نقصان ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ آواز کچھ گونج رہی ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, اس لیے میں دھیمے لہجے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے. مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے, واہ واہ نہیں لینی ہوتی لوگوں کی, واہ واہ کی ضرورت نہیں. بات سمجھ آ جائے یہ بات کافی ہے. شاید کہ اگرچہ شوق نہیں انداز بیاں میرا, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, اور یہ بات جو دل میں اتر گئی
हो सकता है मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इसलिए ज़रा थोड़े जाग कर बैठें, आंखें खोलें, ज़रा हाथ उठाकर ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। उस रब की रहमानियत पर ज़रा सुभान अल्लाह कहें। एक बार फिर उसकी करीमी पर ज़रा सुभान अल्लाह कहें। इस तरह अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे। सारे काम आते हैं लेकिन मौका होता है, मोल होता है हर बात का, समझे मेरी बात को। तो उसने कहा या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे रब ने फरमाया इसको जन्नत अता करो, जन्नत में भेज दो। अब दोनों के लिए फैसला हो गया। वो गुनहगार फिर उछला कूदा, उसने कहा या अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरी फरमाबरदारी में गुजारता रहा, कोई भी काम मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं किया, मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहा है? मेरे रब ने फरमाया इसी वजह से डाल रहा हूँ, इसी वजह से तुझे दोज़ख में डाल रहा हूँ कि तुझे अपने अमाल पर घमंड है, तकब्बर है, गुरूर है कि तू कहता है मैं नेकियां करता रहा और सारी जिंदगी तू इसको जलील करता रहा। इस वजह से तुझे दोज़ख में डाल रहा हूँ। तेरे तमाम अमाल मैंने बर्बाद कर दिए, तेरे मुंह पर मार दिए, मुझे नहीं ज़रूरत तेरे अमाल की। वो गुनहगार पलटा, उसने कहा या अल्लाह मुझे भी बता दे, मैंने तो कोई नेकी नहीं की, तू मुझे जन्नत में क्यों भेज रहा है? आए हाय, बंदे का सवाल देखो, मेरे रब का जवाब देखो। बंदे ने अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया, मेरे रब ने अपनी शान के मुताबिक जवाब दिया। मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे मुझे ये बता, तूने कोई नेक अमल नहीं किया, ये इतने गुनाह तू करता रहा, क्यों करता रहा, क्यों करता रहा? उसने कहा अंता कुल्तु अनल गफूरुर रहीम, या अल्लाह मैं इसलिए ये गुनाह करता रहा कि मैंने सुना था कि तू बड़ा गफूरुर रहीम है, तू बख्शने वाला है। तेरी रहमत की उम्मीद पर मुझसे गुनाह सरजद होते रहे। तो मेरे रब ने फिर वही जुमला फरमाया, मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे मुझे बता, फिर तेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरी रहमत ज्यादा है? आए हाय, तेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरी रहमत ज्यादा है? उसने अर्ज किया मौला तेरी रहमत ज्यादा है। मेरे रब ने फरमाया बस ये जो तू मेरी रहमत पर उम्मीद लगाए बैठा रहा ना, इसी वजह से मैं तुझे जन्नत अता कर रहा हूँ।